یہ سیکھنا جیسے انسان اس عمر میں آتا ہے تو اس عمر کے اعتبار سے اور اس کاروبار وغیرہ جو کر رہا ہے اس اعتبار سے وہ تمام چیزیں سیکھنا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے. جیسے لڑکا بالغ ہو گیا, بالغ ہونے کے بعد نمازیں فرض ہو گئی, روزے فرض ہو گئے, نماز کے مسائل معلوم کرنا فرض ہو گیا. تو غسل کب فرض ہوتا ہے یہ معلومات اس کو ہونا چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے بڑے ہوتے ہیں ان کو احترام ہو جاتا ہے اور وہ شرماتے ہیں کہ میں جو ہے کیسے پوچھوں ابا سے یا بھائی سے, کیسے پوچھوں, میں کیا کروں, مجھے ایسا ہو گیا. تو وہ شرماتے ہیں اور پوچھتے نہیں اور طرح طرح کے غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو پیارے محترم بھائیوں, ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی غسل فرض ہو جائے, غسل فرض کب ہوتا ہے؟ پیشاب لگنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. پیشاب لگ گیا آپ کو, بچے نے پیشاب کر لیا یا بچہ پیشاب کرا ہوا تھا, آپ نے اس کو گود میں لے لیا, چھوٹا بچہ بچی آپ نے گود میں لے لیا, آپ کے کپڑوں پر بھی پیشاب لگ گیا, آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے, آپ کے جسم پہ بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے جسم پر بھی جو ہے تری لگ گئی ہے, یہ بھی ناپاک ہو گئے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ارے میرے کپڑے خراب ہو گئے اور میرے کو پانی نہانا پڑے گا, غسل کرنا پڑے گا. تو پیارے بھائیوں, اگر پیشاب آدمی کے پورے جسم پر لگ جائے, کمر سے لے کے نیچے تک پورا پیشاب لگ جائے, تب بھی وہ اس پر غسل فرض نہیں ہوا. اتنا حصہ دھو لے گا, وضو کر لے گا, نماز کے قابل ہو گیا. تو جہاں پر گندگی لگی اتنا حصہ دھو لینا کافی ہوتا ہے. پیشاب لگ گیا, آپ دھو لیجیے اتنا حصہ, پورا سر سے غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے. غسل فرض کب ہوتا ہے؟ غسل فرض اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب آدمی شہوت کے ساتھ, جب جو ہے شہوت کے ساتھ جب منی نکل جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. رات میں سو گیا تھا, احتلام ہو گیا, اس پر غسل فرض ہو گیا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, تو وہ میں بیان کرنا جو ہے مجھے محسوس صحیح نہیں ہو رہا کہ میں اس طرح یہ بیان کروں. تو جن پر بھی ایسے غسل وغیرہ کے معاملات ہیں تو وہ جو تنہا میں پوچھ لیں تو بہت بہتر ہے. تو میں تھوڑا بہت بتا دیا پھر بھی. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو وہ احتیاط نہیں کرتے اور ان کے دانتوں میں جو ہے چھالیاں وغیرہ کھائے تھے یا گوشت وغیرہ کھائے تھے تو ریشے جو ہے دانتوں میں پھنسے رہتے ہیں اور ویسے غسل کر لیتے ہیں. ان کا غسل نہیں ہوا. ان کے لیے شرط یہ ہے کہ دانت میں خلال کر کے, دانتوں میں جو گوشت وغیرہ جم گئے بیٹھ گیا اندر, دانتوں میں پھنس گیا, خلال کر کے اس کو نکالنا چاہیے. آپ پان کھاتے ہیں, سپاری کھاتے ہیں, چھالیاں وغیرہ, سونف وغیرہ, دانتوں میں سان ہے اور وہ کچھ چیز پھنسی جاتی ہے اس کے اندر. تو ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ نہیں دانت میں اگر کاڑی کریں گے تو دانت خراب ہو جائیں گے, سان آ جائے گی, فلاں فلاں. لیکن خلال کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. خلال کرنا یہ سنت ہے, کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا. اب جس پر غسل فرض ہو گیا ہے تو وہ خاص احتیاط یہ کریں کہ دانتوں کے اندر کاڑی وغیرہ جو ہوتی ہے, کاڑی کر کے خلال کر کے وہ دانتوں میں جو پھنسی ہوئی چیز ہے اس کو نکال دیں, کلی کرے. اس کے بعد وہ حصے سے پانی بہے تو کہیں جا کر غسل ہوگا. ناک میں جو ہے سردیوں میں اکثر ہوتا ہے کہ ناک میں ریٹ آ جاتی ہے, سردی زکام ہو گیا, ریٹ آ گئی, بعد میں ریٹ جم گئی, ناک میں ریٹ جم جاتی ہے. تو اگر آپ ایسے پانی یوں چڑھا لیے اس کے بعد غسل کر کے آ گئے, آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ ناک کے ان حصوں میں جہاں پر ریٹ جم گئی ہے جب تک اس کو آپ صاف نہیں کریں گے انگلی ڈال کر, اور وہ حصہ جہاں پر ریٹ جمی تھی, ریٹ ہٹنے کے بعد وہ چمڑی کے حصے پر جب تک پانی نہیں بہے گا غسل نہیں ہوگا. غسل نہیں ہوگا تو نہ نماز ہوگی نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں. اسی طرح عورتیں ہیں, ہاتھوں میں نیل پالش لگاتے ہیں. لیڈیز ہماری بچیاں بہنیں وغیرہ ہاتھوں میں ناخنوں پر نیل پالش لگاتے ہیں. نیل پالش جو ہے وہ ناخن پہ جم گیا, جب وہ جم گیا تو اب یہ غسل کر رہے ہیں تو غسل ہی نہیں اترا ان کا, غسل نہیں اترا تو وضو نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے پڑھیں گے, قرآن کہاں سے چھو سکیں گے. نہ قرآن چھو سکتے نہ نماز پڑھ سکتے اور نہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے, غسل ہی نہیں اترا ہے. تو جو مسلمان بچیاں, عورتیں وغیرہ, ہماری مائیں بہنیں ہاتھوں پر نیل پالش لگاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نیل پالش وغیرہ نہ لگائیں بلکہ ہاتھوں میں مہندی لگائیں. کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ خالی مت رکھو, ہاتھوں میں مہندی لگایا کرو. تو مہندی لگانے کا حکم دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیعت لیتے کسی خاتون سے تو اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں کرتے. صحابہ کرام علیہ رضوان بیعت رضوان کے موقع پر صحابہ نے بیعت حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جھاڑ کے نیچے, سورہ
فتح میں آیت نمبر 10 میں تفصیل اس کے اندر موجود ہے. آپ کھول کے دیکھ لیں, ترجمہ تفسیر آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خواتین کو جب اسلام میں داخل کرتے یا ان سے بیعت لیتے, بیعت ایمان, اسلام کی بیعت. اب یہ جو بیعت ہوتی ہے بعد میں, یہ بیعت توبہ, یہ بیعت توبہ ہوتی ہے. وہ جو تھی بیعت اسلام تھی جو حضور کے ہاتھ پر صحابہ نے کیا تھا. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, کہ آقا علیہ السلام کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. پردے میں رہتی عورتیں پردے ہی سے بیعت کر لیا کرتے. لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ پیر صاحب کے سامنے مریدنی وہ پردہ نہیں کرتی ہے. ارے ہمارے پیر صاحب ان سے کیسا پردہ؟ تو نہیں, پیر سے بھی عورت کا پردہ ہے. تو ہاتھ کا بھی پردہ ہے. جسم کا پورا دکھانا یہ حرام ہے, جسم کا کوئی حصہ بھی دکھانا ممنوع ہے. تو الغرض میرے پیارے اور محترم بھائیوں, خواتین کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ نیل پالش وغیرہ ایسی چیز نہ لگائیں جس سے ان کا غسل نہیں اترتا ہو. پھر ان کا غسل ہی نہیں اترا تو پھر نماز کہاں سے ہوگی بتائیے آپ. تو میرے پیارے بھائیوں, اور بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری جو ہے ایسے چیزیں جو پردے میں رہ کر کی جاتی ہیں, کھلے عام نہیں کی جا سکتی ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں عورتوں کو بھی سیکھنے کا حکم دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 11 نکاح فرمائے, عام مسلمان کو 4 کی اجازت, حضور علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے. ایک قریبی حضور کی خدمت میں رہتے تھے, جملہ 12, تو 11 تو سرکار نے نکاح فرمائے. تو وہ 11 نکاح جو حضور نے فرمائے, میں بہرحال عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے جو مسائل ہوتے ہیں وہ حضور کے سامنے بیان کرنے سے شرماتی تھی. تو وہ حضور کی ازواج مطہرات سے آ کے پوچھ لیا کرتی تھی, اور حضور کے ازواج مطہرات حضور سے پوچھ کر ان کو مسئلہ بتا دیا کرتے تھے. ایک وجہ حضور علیہ السلام کے 11 نکاح فرمانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عورتوں میں اسلام پھیلے. تو پیارے بھائیوں, یہاں پر بھی خواتین کا اجتماع ہوتا ہے, تو آپ بھی اپنی ماں اور بہنوں کو جو ہے خواتین کے اجتماع میں بھیجیں تاکہ ان کا ذہن بنے ہماری ماں اور بہنوں کا کہ وہ نیل پالش وغیرہ سے بچے رہیں. ہم بھی ان کو تاکید کرتے رہیں کہ دیکھو نیل پالش نہیں لگانا ہے, میری بیٹی میری بہن نیل پالش نہیں لگانا ہے, آپ نے لگانا ہے ہاتھوں کو تو مہندی لگایا کرو, کہ مہندی لگانا یہ سنت ہے. سرکار سے سنت اس کو کہتے ہیں کہ حضور نے جو عمل کیا یا حضور کے سامنے جو عمل ہوا, حضور نے خاموشی اختیار فرمائی یا سرکار نے کچھ کام کرنے کا حکم فرمایا, سب کا ڈیفینیشن سنت ہے. ان سب کو سنت کہتے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں, کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اب اگر کسی کی, اور ایک مسئلہ بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا, کیونکہ اکثر لوگ اس میں جو فجر کے وقت پہ سوتے ہیں اور ایسے وقت پہ بیدار ہوتے ہیں کہ فجر کا آخری وقت ہے, گھڑی دیکھتے ہیں اب 10 منٹ بچے ہوئے فجر ٹائم ختم ہو جائے گا. تو اب بندہ کیا کرے, اس کو جو ہے یورین پاس کرنا ہے, طہارت لینا ہے, اور اتنا وقت ہے کہ بس اتنا ہی وقت ہے کہ 5-10 منٹ کا وقت ہے. اب اگر وہ جائے گا یورین پاس کرنے, پھر وضو کرنے آئے گا, پھر پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا, نماز کا ٹائم تو چلا جائے گا اس کا. تو علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اتنا کا تھوڑا وقت ہے کہ آدمی یورین پاس کرنے نہیں جا سکتا, اگر جائے گا تو پھر اس کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو حکم یہ دیا گیا کہ اب بندہ جو ہے وہ پہلے وضو کر کے نماز پڑھ لے, اگرچہ کہ اس کو شدت سے اس کو جو ہے یورین آ رہا ہو, لیکن اس کے باوجود وہ پہلے وضو کرے, نماز ادا کر لے, نماز وقت پہ ادا کر لے, اس کی نماز ادا ہو گئی. اب اس کے بعد پھر اس نماز کو لوٹانا واجب, اس کو لوٹائے بعد میں. کب لوٹائے؟ جب فجر کا وقت ختم ہو گیا, اس کے بعد 20 منٹ کے مکروہ وقت ہے, 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھنا. کبھی میں بارگاہ یوسف میں نمازیں پڑھتا ہوں فجر وغیرہ, تو لوگ آتے ہیں فجر ٹائم ختم ہو گیا, 10 منٹ ہوگا فجر ٹائم ختم ہو گئے, لوگ آ رہے نماز پڑھنا. وہی نہیں, کئی جگہ پہ دیکھا میں نے, ٹائم ختم ہو جاتا ہے, لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں. اب اس طرح ان کو سمجھائے, نماز پڑھے نکل کے چلے گئے. تو یہ ٹائم پہ نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن آدمی گناہگار ہوتا ہے اور خضا ہوگی نماز, اس کی نماز تو خضا ہوگی, وقت ختم ہوا نماز خضا. اب مکروہ ٹائم چل رہا ہے, 20 منٹ تک کوئی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, 20 منٹ کے بعد ہی پڑھنا ہے. نماز تو جب بھی پڑھیں گے, ابھی بھی پڑھے ہو جائے گی, لیکن یہ ٹائم پہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, پڑھنے والا گناہگار ہوتا ہے. بعض علماء نے حرام بھی لکھا ہے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, کہ نماز ایسے وقت پر اگر ہم بیدار ہوئے کہ بالکل نماز کا ٹائم ختم ہے تو یہ کر لیں, نہیں اگر تھوڑا بہت ٹائم اگر ہے تو پھر آپ جو ہے فراغت حاصل کر کے پھر نماز پڑھ لیں. بعض وقت یہ ہوتا ہے اب مسجد میں آئے, جماعت چل رہی ہے, وہ سنت پڑھے یا نہ پڑھے, کیونکہ سنت موقعہ ہے. سنت موقعہ حضور علیہ السلام نے جس سنت پر ہمیشہ عمل فرمایا تو امت کے لیے وہ سنت موقعہ ہو گئی, اس کا عمل کرنا ضروری ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب ایسے وقت پر آئے کہ جماعت کھڑی ہے,
जमात खड़ी है। अब आप महसूस कर रहे हैं कि अगर मैं सुन्नत पढ़ के जमात में शामिल हो जाऊंगा तो जमात मुझे मिल जाएगी। सुन्नत पढ़कर अगर जमात में शामिल हो जाऊं तो मुझे जमात मिल जाएगी, यकीन है आपको, तो फिर मस्जिद के किसी कोने में आप 2 रकात सुन्नत अदा फरमाकर जमात में शामिल हो, अगर जगह खायदा आखिरा मिले, खायदा आखिरा अत्तहियात भी अगर मिल रहा है तो आप सुन्नत पढ़ ले। लेकिन अगर इतना शॉर्ट टाइम है कि आप जो है आए, जब देखा कि दूसरी रकात ठहरी हुई है, अभी अनकरीब इमाम साहब रुकू में जाने ही वाले हैं, आपको यकीन होगा कि अगर मैं सुन्नत पढ़ूंगा अगर तो मेरी जमात छूट जाएगी। तो अब हुक्म यह है कि सुन्नत ना पढ़े, जमात में शामिल हो जाए, जमात में शामिल हो जाए। और 1 रकात 2 रकात जो भी बची थी सलाम फिरने के बाद आप खड़े हो गए और अपनी नमाज रकातें अदा कर ली। अब उसके बाद 20 मिनट के बाद, फजर का वक्त खत्म होने के 20 मिनट के बाद, अब फजर की 2 सुन्नत जो छूट गई उसको क़ज़ा अदा करें, उसको क़ज़ा अदा करें कि वो माफ नहीं है, कि उसकी पूछ होगी क़यामत के दिन, जो सुन्नत है उनकी पूछ होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, फजर का जो वक्त है इसको जो है आप जो है आपके पास ऐप वगैरह है, आजकल मोबाइल का दौर है, हर के पास मोबाइल है, कोई टाइमिंग का ऐप आप उसमें डाल लीजिए अपने मोबाइल में, तो फिर आपको वक्त के बारे में पूरा जो है मालूमात होती रहेगी कि फजर का वक्त कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, ज़ोहर कुबरा कब है, फिर असर का वक्त कब शुरू हो रहा है, मगरिब गुरूब आफ्ताब कब है। ये सारी डिटेल विद इन सेकंड्स में भी आपको मालूम होता है कि कितने सेकंड्स अभी बाकी है। तो आप इसका फायदा उठाएं। पहले ये था कि निज़ामुल औक़ात मसाजिद में लगे होते थे, मोबाइल वगैरह तो था नहीं, तो निज़ामुल औक़ात में जो है उसमें बहुत सारे मसाइल होते थे। अभी सैटेलाइट के जरिए इसको जोड़ दिया गया, सैटेलाइट के जरिए बिल्कुल 1-1 सेकंड के बारे में भी आपको मालूमात हासिल हो जाती है। ये जमाने की तरक्की का हम इस तरह फायदा उठा सकते हैं। तो वक्त की जो है ये चीजें, इसके बारे में आप खास तवज्जो फरमाएं, वरना बिना वजह गुनाह जो है नामा अमाल में आता रहेगा। फिर अगर किसी को आपने देखा कि मकरूह टाइम पर नमाज पढ़ रहा है तो फिर उसको उस वक्त पे ना रोके, पढ़ लेने दें। पढ़ने के बाद अब आप उसको बाद में मसला बता दें कि आप जो टाइम में नमाज पढ़ लेते वो मकरूह टाइम था, और मकरूह टाइम पे नमाज पढ़ने वाला गुनाहगार होता है अगरचे कि नमाज हो जाती है। तो ये मसला उसको बाद में बता दें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कि मौला तबारक व तआला हमें इल्म दीन हासिल करने, अमल करने और उसको खूब फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सलात